میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ جوانوں کے لیے کہ خدا کرے آپ مچھلی شہر کے وہ جوان بنے جن کے لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کچھ جوان آئیں گے جن کو اللہ رب العزت اسپیشلی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. شابون نشأ فی عبادت اللہ عز و جل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ جوان آئیں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مان کر زندگی کو گزارا ہوگا. اس وقت جب سارا کا سارا جہان نفسی کے عالم میں ہوگا اور اس وقت کہ جب انسان اپنے ہی پسینے میں کانوں تک کولوں تک ٹخنوں تک گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور دھرتی ایسے تپ رہی ہوگی جیسے تانبا پگھلا ہوا ہو, اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کون ہوں گے وہ جوان؟ وہ جنہوں نے اللہ کی مان کے زندگی گزاری ہوگی. میں امید کرنے آیا ہوں مچھلی شہر کے جوانوں, تمہاری یہ جوانی تمہاری تو نہیں ہے, آپ نے یہ جوانی اپنے آپ مانگی تو نہیں ہے. بہت سے وہ بھی تو ہیں جو پیدا ہوئے اور جوان ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. بہت سے وہ بھی تو ہیں جو پیدا تو ہوئے لیکن جوانی آنے تک محتاج ہو گئے, معذور ہو گئے, اپاہج ہو گئے, یا انہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور بستر پہ چلے گئے, یا مصیبتوں نے انہیں گھیرا اور جوانی کا وہ لطف ہی نہ اٹھا سکے. یہ جوانی تو رب نے ہمیں عطا کی ہے, یہ صرف اللہ کی عطا ہے جوانی. اگر وہ چاہے گا تبھی یہ جوانی باقی رہے گی, اور جب تک یہ رہے گی اور وہ چلاتا رہے گا یہ اس کی مرضی سے ہوگا. اور جب وہ لینے پہ آئے گا تو لمحوں میں انسان کی جوانی معذوری میں, اپاہج پنے میں, مجبوری میں, اور اسی طرح ایک دم ایک لمحے میں انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے. اس جوانی کی قدر کرو, یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. بڑے ہسٹوریکل بندوں نے, بہت بڑی شخصیتوں نے لکھا اپنی کتابوں میں, اگر کسی قوم کا جوان کھڑا ہو جائے اس وقت کا بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جس قوم کا جوان جس طرف کھڑا ہو, اگر وہ برائیوں پر کھڑا ہو تو برائیوں کا سیلاب, اگر وہ نافرمانیوں پر کھڑا ہو جائے تو نافرمانیوں کا سیلاب, اگر وہ انسانیت کو زندہ کرنے پر کھڑا ہو جائے تو پھر اس دور میں انسانیت کو مارنے والے کتنے ہی فرعون کیوں نہ پیدا ہو جائیں, سب دریاؤں میں اور سمندروں میں غرق ہو جائیں گے مگر نوجوان کبھی شکست نہیں کھا سکے گا. اس لیے میرے پیارے جوانوں, آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے. یہ موضوع ہمیں اور آپ کو ایک بہت اہم سبق دیتا ہے. ہر ایک جوان کی تمنا ہے کامیاب ہونا, ترقی پانا, اور بلندیوں تک جانا, اونچائیوں تک جانا, بڑے عہدوں کو پانا, ہر طرح سے اسے اپنے نام کا روشن کرنا. وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں میری چاہتیں پوری ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے پیارے جوانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جو آج کا واقعہ ہے, میں اس سے پہلے سے آپ کو لے کے چلوں. کسی خوشخبری کا آنا, خوشی کا آنا, بلندیوں کا آنا, چاہتوں کا پورا ہونا, امیدوں کا پورا ہونا, ترقیوں کا مل جانا, خوشیوں کا مل جانا, یوں نہیں ہوتا کہ رات کو ہم نے خواب دیکھا اور صبح وہ پورا ہو جائے. بلکہ انتھک محنت کے بعد, قربانیوں کے بعد, جد و جہد کے بعد, مصیبتوں سے گزرنے کے بعد, آزمائشوں کے راستوں سے گزرنے کے بعد, اپنی چاہتوں کے ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کے بعد اور ان راہوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ کسی کے لیے آتا ہے کہ اب تم نے اپنی آزمائش کو پورا کیا, تم نے امتحان کو پورا کیا, اب ہمیں جس راستے سے تمہیں آزمائش کے دور سے گزارنا تھا وہ مکمل ہوا. اب ہم آپ کے لیے خوشخبری کا اعلان کرتے ہیں. سفر معراج در حقیقت پوری امت کو یہی سبق دیتا ہے.